مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ جبریل صلوٰت والسلام چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی فرمایا مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حتیٰ کہ دوبارہ جبریل صلوٰت والسلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس حدیث کو حدیث ثلاثی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو بات بتانے کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ لمبے اور گرم دنوں کا روزہ، لمبے اور گرم دنوں کا روزہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں ذرا، گرم دن بھی ہوں، لمبے دن بھی ہوں، ان میں مجھے روزہ ہو وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو روزے سے جان چھڑاتے ہیں، اور ذرا گرمی پڑ گئی پھر تو ہمیں بہانہ ہی مل جاتا ہے، وہ جی گرمی بڑی تھی میں نے کام کرنا تھا۔ یعنی روزے کو مسلمان نے کام نہیں سمجھا، روزے کی وجہ سے دنیا کے ٹکوں کا کام نہیں چھوڑا، لیکن روزے کو چھوڑ دیا دنیا کے کام کی وجہ سے۔ حالانکہ روزہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے اس مہینے میرے اور آپ کے ذمے لگایا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کی وجہ سے ہمارے دنیا کے کام بنتے ہیں، اس کام کی وجہ سے ہمارے دنیا کے کام بنتے ہیں۔ تو ہمیں لمبے دن کے گرم روزے میں تکلیف ہوتی ہے، اور حضرت علی کو اس میں مزہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں مزہ آتا ہے، ہمیں خود کھانے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پسند یہ ہے کہ رزق میرا ہو، مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اور میں اس کو کھلاؤں تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اکرام الضیف، مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور رزق میرا کمایا ہوا ہو، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاؤں تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اتنا غریب غربہ ہے، اللہ مجھے جو کپڑے دے میں اس سے اس کا تن ڈھانپوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اب یہ ہے وہ ذوق۔ آج نام تو ہم سارے حضرت علی کا لیتے ہیں، نعرہ حضرت علی کا سارے لگاتے ہیں، حضرت علی کے نام پر روٹیاں کھانی ہوں، حلوہ مٹھائی کھانی ہو، اس پر تو ہم سارے تیار ہیں، لیکن حضرت علی والی زندگی کو اپنانا ہے کہ جیسے انہوں نے کر کے دکھایا میں بھی ویسا کرنے والا بن جاؤں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کیا کرو، رمضان مبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کیا کرو، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، کوئی مسلمان ہے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ 4 کام رمضان مبارک میں سب سے زیادہ کرے۔ نمبر 1 فرمایا تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے کیا کرو، کثرت کا لفظ ہے تیسرے کلمے کا ورد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ یہاں پورا ہو جاتا ہے۔ آگے جو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے وہ پڑھ لے ٹھیک، نہ پڑھے ٹھیک، کلمہ یہاں پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرنا، اور کثرت میں یاد رکھو 2 باتیں، ایک ہے وقت کے لحاظ سے کثرت، تو وقت کے لحاظ سے کثرت تو یہ ہے کہ رات دن کے 24 گھنٹے ہیں، اب کسی چیز کی کثرت کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کو، اگر آدھے سے زیادہ نہیں ہے تو کثرت نہیں ہے، یعنی 12 گھنٹے سے زیادہ وقت آپ کا رات دن میں سے وہ اس کلمے کے پڑھنے میں لگے تو اب سمجھو آپ نے اس کلمے کے پڑھنے کی کثرت کی ہے۔ 12 گھنٹے سے زیادہ
آدھے وقت سے زیادہ وقت آپ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نیکیاں دیتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، جتنا یہ خلا فضا ہے یہ ساری بھر جاتی ہے نیکی سے، اس کلمہ پاک کے پڑھنے سے۔ لیکن عام مسلمان کو پرواہ نہیں ہے، اور ہم جو مسجد کے لوگ ہیں ہمیں بھی پرواہ نہیں ہے، بالکل ہم اس کو لا ابالی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی نعمت کی ناقدری یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، میرے علم میں ایک بات ہے اور میں کمائی کر سکتا ہوں پھر نہیں کرتا ہوں، تو میرے لیے بہت بڑی سختی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں دروازہ بند نہ کر دیا جائے۔ تو ایک یہ فرمایا کہ تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرنا، اور دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کم از کم اتنا، ورنہ پورا پانچواں کلمہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ و اتوب الیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب لا الہ الا انت فاغفر لی یا غفور۔ یہ پورا پانچواں کلمہ نہیں تو کم از کم وہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا کثرت سے، اگر بندہ صرف اتنا پڑھے استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے، لیکن یاد رکھو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس کو استغفار سمجھتے ہیں، استغفار کا لفظ غلط ہے، استغفار یہ لفظ ہے صحیح۔ تو استغفار کی کثرت کرنا یہ دوسرا کام ہے جو رمضان پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کے ذمے لگایا ہے۔ اور تیسرا کام فرمایا جنت کا سوال اللہ سے کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ سے جنت مانگو، یا اللہ مجھے جنت دے، یا اللہ مجھے جنت چاہیے، یا اللہ میں جنت کا طالب ہوں، کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اس کے لیے عربی یہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں تیری رضا کی کہ تو خوش ہو جا، والجنہ اور تیری رضا والی جگہ جنت کی۔ اور چوتھا کام فرمایا کثرت سے ہر مسلمان کو کرنا ہے، وہ ہے جہنم سے بچنے کی دعا، جہنم سے پناہ مانگنا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا۔ اس کے لیے عربی کے لفظ یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی اور جہنم کی، ناراضگی سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ تو ناراض نہ ہو، اور جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ نہ کر۔ یہ چار کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کرنے کا فرمایا ہے۔ تیسرا کلمے کا ورد کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، جنت کا سوال کثرت سے کریں، اور جہنم سے پناہ، جہنم سے بچنا اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے مانگے۔ اور ایک بات جس سے ہم عام طور پر غافل ہیں، میں کئی دنوں سے رمضان شروع ہوا دیکھتا ہوں، کوئی مجھے اس طرح شوق والا بندہ نظر نہیں آیا، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح بہت عظیم عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، جیسے اہتمام سے کوئی خاص بات بتانی ہو، ان کے ہاتھ کو پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد فرمایا کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے؟ انہوں نے فرمایا ضرور بتائیے۔ تو پھر آپ نے صلاۃ التسبیح بتائی کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھنے کے بعد بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے
15 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको 15 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ें, उसके बाद फिर किरात करें। किरात के बाद रकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ें, फिर 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रकू में चले जाएं, रकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा रकू की तस्बीह के बाद रकू की हालत में यही कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ें। फिर रकू से खड़े हूँ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, अब खड़े खड़े फिर 10 मरतबा पढ़ें, यही तीसरा कलमा। फिर उसके बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में जाते ही पहले सजदे की 3 तस्बीहें पढ़ें, उसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ें। फिर सजदे से उठें अल्लाह अकबर कह के, फिर उठ के बैठ के, जिसको जलसा कहते हैं, उस जलसे में फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में चले जाएं, फिर सजदे की तस्बीहात पढ़ के फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ें। अब ये 75 मरतबा हो गया, तो एक रकात में 75 मरतबा हो जाएगा और 4 रकातों में 300 मरतबा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तस्लात तस्बीह मेरा हर उम्मती रोज़ाना पढ़े। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकता तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़े, अगर कोई हफ्ते में 1 मरतबा भी नहीं पढ़ सकता तो महीने में 1 मरतबा पढ़े, अगर महीने में भी 1 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो साल में 1 मरतबा पढ़े, अगर कोई साल में भी नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम ज़िंदगी में तो 1 मरतबा ज़रूर पढ़ ले। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी डिटेल के साथ यूँ हदीस पाक मौजूद है। यही तरीका जो मैंने बताया ये ज़्यादा राजे है, ये तरीका ज़्यादा आसान भी है। और इसका दूसरा तरीका जो है वो भी हदीस पाक के अंदर है, उसमें सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि बाकी यही सारा कुछ तरीका है। वो जो किरात के बाद रकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ना था वहाँ न पढ़े, वह किरात के बाद फ़ौरन रकू में चला जाए। फिर ये 10 मरतबा कहाँ पढ़नी है, ये फिर दूसरे सजदे से उठने के बाद, चाहे वो दूसरे सजदे से उठने के बाद खड़ा होना है या तशहुद कादा करना है, उसमें खड़ा होने और कादे से पहले वहाँ फिर 10 मरतबा पढ़ेगा। तो तादाद फिर भी वही रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे और इसका ज़ौक़ शौक़ नसीब फरमाए। घर का सरबराह करेगा, दूसरे करेंगे, लेकिन याद रखिए जितनी भी ये अज़कार जो मैं बताता हूँ, कल बताया, आज बता रहा हूँ, या ये नफल इबादत बताई, ये सारे इनफरादी अमल हैं, इज्तिमाई अमल नहीं है। ये इनफरादी अमल है, मैं अपनी जगह पर करूँ, दूसरा अपनी जगह पर, तीसरा अपनी जगह पर। इसके लिए कोई मेला ठेला लगाने की, बुलाने की, जमात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुसूसन जो औरतों की जमात है वो तो फ़र्ज़ों में जायज़ नहीं, अल्लाह के बंदे, गुनाह होता है उल्टा सवाब के बजाय। तो सलात व तस्बीह हाँ तालीम के लिए इसलिए इकट्ठा करना बंदों को, और मैं तुम्हें तरीका सिखला दूँ, ये जायज़ है। तरीका उनको सिखलाओ, मर्दों को सिखलाओ, औरतों को सिखलाओ, औरतों को औरतें सिखलाएं। तरीका सिखलाने के बाद अब उनको कहो हर बंदा अपने अपने खड़े होकर पढ़ो, तरीका सिखलाओ, क्योंकि हर बंदे को वैसे तरीका नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल अता फ़रमाए और दीन की समझ नसीब।